میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ ٹائم نکالتا ہے نا، وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ مسجد آ جاتا ہے، تو اگر وہ بڑی جلدی بھی نماز پڑھے نا تو 1-1.5 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہ 1-1.5 منٹ کے لیے ساری نماز ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام سے آ کے سلام لی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے واپس جا اور نماز دوبارہ پڑھ۔ کوئی لفظ نہیں کہا اس نے، واپس گئے۔ صحابی تھے نا، میں اور آپ کسی کو منع کریں گا تو کہے گا کیوں جی، صحیح تو پڑھی ہے، تو واپس جاؤ نماز پڑھ۔ وہ واپس گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام لی، حضور نے فرمایا واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھ۔ واپس گئے، پھر نماز پڑھی، تیسری دفعہ آئے تو حضور نے فرمایا نماز واپس کر، تو ہاتھ باندھ دیے۔ یہ جملہ اہل معرفت کے لیے ہے، وہ خوب سمجھیں گے۔ عرض کی سونیا مجھے تو پڑھنی نہیں آتی، محبوبہ مجھے سکھائی دیں، میری مدد ہی کر دیں۔ حضور پڑھنی نہیں آتی، بتائیں کیسے پڑھنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کر تو اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب رکوع کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب سجدہ کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور جب اتحیات میں بیٹھ تشہد پڑھ، دعائیں پڑھ، درود پڑھ تو پھر ذرا اطمینان کے ساتھ پڑھ، ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھ۔ گویا نبی کریم بتا رہے ہیں کہ جب تم اطمینان کے ساتھ پڑھو گے تو پھر عرش کا مالک بھی اجر بھی جھولی بھر کے عطا فرمائے۔ جلدی بڑی۔ اور میں نے تو 2-4-5 جو میرے پیار والے سنگی ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھی ہے، تو میں نہیں پہنچ سکا ان کے ساتھ۔ بڑی کوشش کی ہے کہ چلو چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیسے پڑھ لیتے ہیں اور کیوں کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی رکھتے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، کچھ زیادہ ہی لمبی پڑھ لیتے ہیں، سارے نمازی سلام کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور 3 بندے 3 کل وہ کہتے اسی زیادہ نیک ہے، اسی تو پکاواں گے تے تاں ہی پڑھنا جی۔ او خدا کے بندو، یاد رکھو جب لوگ انتظار کر رہے ہوں تو نماز مختصر ادا کرنے کا حکم ہے، اور اگر آپ کا شوق ہے، آپ ارادہ رکھتے ہیں، آپ میں چاہت ہے کہ میں نے نوافل زیادہ پڑھنے ہیں، تو مسجد کے سین میں بھی جگہ ہوتی ہے، بیسمنٹ میں بھی جگہ ہوتی ہے، آپ نے سارے لوگ لائن میں لگا دیے اور سب سے اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے تو کئی خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بھلا نمازی ہے۔ میری طرح کے کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو زیادہ نیک نکل آیا ہے۔ آپ تھوڑا دیکھیں، غور کریں، چیزوں کو اعتدال میں رکھیں، معتدل رہ کے آپ کام کریں۔ ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا جی سلام جلدی شروع ہو جاتا ہے، میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ہوتے؟ کہتے 2 اور بھی تھے۔ میں کہ مسجد کل نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے نے کہا جی نمازی تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا آپ 3 کو دیکھیں کہ باقی سب کو دیکھیں؟ اور مجھے اس بندے کی بھی فکر ہے جو بیچارہ لئیے سے چل کے آیا ہوا ہے، اس کو واپس لوٹنا ہے، اس نے کوئی بات بھی کرنی ہے، کوئی تھوڑا سا چلے حسب توفیق ہم نے کھانا بھی پیش کرنا ہے۔ چیزوں کو اعتدال میں رکھیں، ہر معاملے میں جلد بازی ہے، تھوڑا اطمینان کریں، تھوڑا سکون میں رہیں، تھوڑا اپنی طبیعت کو ٹھنڈا کریں، تھوڑا پیار کریں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، آپ جب کسی کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں تو بھی جلدی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ فٹافٹ میری طبیعت سے سیٹ ہو جائے، جو میں کہہ رہا ہوں فٹافٹ مان جائے۔ بھئی ذرا ٹھہرے تو صحیح، ذرا ٹھہریں، تھوڑا ربط بڑھائیں، تھوڑا تعلق بڑھائیں، تھوڑا دیکھیں، پیار بڑھ جائے گا تو پھر بات بھی آگے بڑھی جائے گی۔ لیکن آپ نے تو جلدی کر دی، آپ نے 1 منٹ ہی نہیں لگایا، اور جلدی سے آپ نے سارے معاملات خود بخود ہی طے کر لیے۔ اطمینان، سکون، وقار، یہ آپ کو بڑا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو تبلیغ کرنے کی بڑی جلدی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ایک آدھ مسجد میں، زیادہ تو میں کہیں نہیں جا پاتا رمضان میں، لیکن ایک آدھ مسجد میں تراویح پڑھنے کا موقع ملا ہے تو جو قاری صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کوئی نہیں دیتا، اللہ جانتا ہے۔ اگر پیچھے 2 حافظ کھڑے ہو جائیں نا، وہ حافظ آتے ان دنوں میں، حافظ نیک لوگ ہوتے ہیں، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے اس کا حافظ ان دنوں میں آتے ہیں، وہ ان رکعتوں میں آتے ہیں جو سپارے انہیں صحیح یاد ہوتے ہیں، اور وہ آتے تراویح پڑھنے نہیں، یہ بتانے آتے ہیں کہ میں بھی حافظ ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، جو ایسا کر رہے ہیں ان کی کرتا ہوں۔ اب وہ قاری صاحب کو چلنے نہیں دیتے۔ لقمہ دینے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اگر کہیں وہ آیت بھولے ہیں تو ان کو پیچھے جانے دے، دوبارہ سے پڑھ کے آتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ کے آ جائیں گے تو پٹری پہ صحیح چڑھ جائیں گے۔ اب وہ قاری صاحب ابھی بیچارے پورے بھولے بھی نہیں اور پیچھے سے لقمہ۔ میں آپ کو بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سارے حافظ بچے تراویحیں پڑھانی چھوڑ گئے، پھر انہیں منزلیں بھول گئے، اور وہ بہت سارا جرم ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے انہیں
انہیں مایوس کیا، انہیں پریشان کیا، ڈسہارٹ کیا، دل توڑے. تمہیں تو آتا ہی نہیں. آج 19 غلطیاں ہوئی ہیں، گن گن کے بتائیں. آج 21 غلطیاں. بات کیا بچہ؟ اس نے کہا میں نہیں پورا آ سکتا، کیسے پڑھاؤں گا ان کو؟ اتنی جلدی ہے لقمہ دینے کی. آپ ذرا رکیں، اس کو پیچھے جانے دیں. اور یہی حال امام کو لقمہ دینے کا ہے. ذرا ٹھہر جائے، غور کر لیں. یہی حال بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی اشر ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. میں خاصا میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. ابھی 2 گولیاں کھائی ہیں میں نے وقفے سے یہاں تک پہنچنے کے لیے. طبیعت خراب رہتی ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، رات کو میں کوئی 3 بجے کے لگ بھگ آیا. میرا بچہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، کوئی وقت گزارا، نماز کا وقت ہوا، اس کو پڑھا. اب جو آدمی آ گیا نا چل کے، اس کو جلدی ہے، وہ کہتا ہے میں نے واپس جانا ہے. ان کو بلائیں. اچھا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، مجھے بہت ساری نماز کرسی پہ پڑھنی پڑتی ہے. جو میرے قریبی دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری ٹانگ پوری کی پوری متاثر ہو گئی الرجی کے ساتھ، میں تکلیف میں ہوں. اب وہ ایک جگہ میں کھانا کھا رہا تھا. اب میں چونکہ بیمار ہوں، میرے زخمی ہیں دونوں پیر، تو میں نے ایک بچھائی نہیں، میں آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو کھانا کھانے لگا. تو ایک بندہ دوڑ کے آیا، کہنا پیر صاحب اساں تہاڈے کو دین سیکھنا ہوندا ہے، سنت دے مطابق وہ. میں کیا خدا دے بندے، تو ذرا جلدی کیتی، تھوڑا ٹھہر کے تبلیغ کرتا نا تو میں تجھے بتا ہی دیتا. میں نے پاؤں سے موزے اتارے، جرابیں اتاری، تو 2 جگہ سے خون نکلنے لگا. پھر وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا غلطی نہیں ہوئی، ذرا جلدی کر دی آپ نے. بات آپ نے ٹھیک کی، لیکن کرنے میں ذرا جلدی کی. تبلیغ کا اور بھی سٹائل ہے، کسی کو بات سمجھانے کا طریقہ اور بھی ہے. کسے باشد کہہ کے بھی کام ہو سکتا. ہم ذرا جلدی کی. وہ خدا کے بندے، آپ پوچھیں تو صحیح. یقین کریں کبھی کبھی میں کرسی پہ مجھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما، یہ تکلیف ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے. بندہ کم از کم جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے. لیکن بہت سارے سنگی جلدی کرتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ جبر کر گئے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا غور کریں. تو میرے عزیز، لقمہ دینے میں بھی جلدی، بات بتانے میں بھی جلدی، بڑی جلدی ہے. بس مجھے پتہ چل گیا یہ بات ٹھیک نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے محلے کا امام یہ کام کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں مجھے تو پورا پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے. اب آپ جائیں گے اور جلدی نہ کریں، اس کی مجبوری بھی سمجھیں، وقت دیں چیزوں کو، ورنہ آپ خراب کر دیں گے معاملات. آپ خراب کر دیں گے معاملات کو. سنو، نماز امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے پڑھنی ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کے پڑھی جا سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہمیں تنبیہ کی کہ شاید اس سے بڑی بات اور ہو ہی نہ سکے. فرمایا جو امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، جو امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، جس نے امام سے سبقت کی، صحاح ستہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا وجود انسان کا ہوگا لیکن چہرہ اللہ گدھے کا بنا دے گا. نہیں سخت بات ہے، لیکن ہمیں جلدی بڑی ہے، بڑی جلدی ہے، سبقت کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محدث تھے، ان کے پاس لوگ حدیث پڑھتے تھے اور ان کا علم معروف تھا، پر وہ جتنی دیر پڑھاتے تھے چہرہ چھپا کے پڑھاتے تھے تو چہرہ چھپا کے پڑھاتے تھے. تو ایک شخص نے بڑا ان سے پڑھا، جب جانے لگا تو کہنے لگا استاد جی چہرہ ہی دکھا دیں. تو انہوں نے چہرہ اٹھایا تو پریشان ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے انسان کا نہیں گدھے کا چہرہ. تو وہ رو پڑے، کہنے لگے میں بھی روز معافیاں مانگتا ہوں، تو بھی دعا کرنا. یہ حدیث میں نے پڑھ لی تھی کہ امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیث میں نے پڑھ لی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی صحت دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، کہیں شبہ ہے تو بس مجھ سے سبقت ہو گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ کرے. لیکن ہمیں بڑی جلدی ہے، اس جلدی سے ہم نے خرابی کر دی لوگوں میں. بڑے بڑے معاملات تھے جن کو گڑبڑ کر دیا، بڑی بڑی چیزیں تھیں یار. لوگوں نے ڈیوٹیاں کی تو جم کے کی، 50 سال تک لوگوں کی خدمتیں ہیں ایک ایک ادارے کی، لیکن اجر کا کوئی طلب ایک بار بھی سوال نہیں کہ میری اتنی نوکری ہو گئی. لیکن ہمیں تو بڑی جلدی ہے، ہم بھاگتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فتح بھی جلدی ہو، کامیابیاں بھی جلدی ہو. مال ڈالا ہے تو پھر اس کا نفع بھی جلد بازی نہیں کریں. جلد باز آدمی خطا کھا جاتا ہے. تھوڑا وقت دیں، چیزوں کو سنبھلنے میں ٹائم دیں. آپ یقین کریں کہ وقت گزرتا جاتا ہے تو چیزیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. بڑے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، کبھی آپ کے مخالف ہوتے ہیں وہ آپ کے حق میں ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن آپ ٹائم تو دیں.
آپ وقت دیں, آپ تھوڑا رکیں. ایک بادشاہ تھا, اس کا باپ بڑا کامیاب تھا تو وہ بڑا ناکام رہا, بڑا ناکام. تو بالآخر ایک دن کسی نے اس کو گرفتار کر لیا. بادشاہ ہونے کے باوجود دشمنوں کے قابو میں آ گیا. کس طرح؟ اس کے پاس بندوق تھی گولیوں سے بھری ہوئی. تو اسے اچانک ایک پرندہ نظر آیا تو اس نے ایک گولی نہیں ماری, اس نے ساری بندوق ہی خالی کر دی. اتنی گولیاں برسائیں. قریب وزیر تھا سمجھدار, اس نے روکا بھی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ غلط کر رہے ہو, چپ کر, تیری جیب سے خرچ کر رہا ہوں. گولیاں برسائیں. مختصر بات کرتا ہوں, تو وہ بندوق خالی ہو گئی. اب پرندہ بھی نہ مرا. واپس نکلے تو دشمنوں نے گھیر لیا, اسلحہ پاس کوئی نہیں تھا, گرفتار ہو گیا وزیر سمیت. تو وزیر نے کہا کہ وہ تم مجھے روک کیوں رہے تھے؟ تو اس نے کہا بادشاہ میری جرت تو نہیں, لیکن وہ جو آپ جس کو گولیاں مار رہے تھے وہ پرندہ نہیں تھا, پرندے کا سایہ تھا. آپ نے سائے پہ ہی ساری بندوق خالی کر دی, سوچا سمجھے نہیں. اتنی جلد بازی کی آپ نے کہ پرندہ بھی نہیں, سایہ تھا, آپ نے گولیاں مار دی. اور حال یہ ہے کہ اب ہم گرفتار ہو گئے. تھوڑا اگر وقت گزارتے, توقف کرتے, تھوڑا ٹھہرتے, بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کبھی چیزیں کھول کے دیکھیں. وہ عثمان بن طلحہ نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا, تو حضور نے فرمایا تو نہ دے, ایک وقت آئے گا میں تجھ سے لے لوں گا. 10 سال گزر گئے, اللہ کے نبی تھے نا, سویرے بھی سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا, پر 10 سال بیت گئے. 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو پھر رسول کریم نے فرمایا پھر چابیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وقت تو دینا, آپ کو تو جلدی بڑی ہے. ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہے. بچہ لے کے آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پیر صاحب اس کو درس نظامی پڑھانا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے پڑھائیں. سال کتنے لگیں گے؟ 8. کہتے پورے 8؟ ہاں جی پورے 8 سال. تو میں کہتا ہوں 8 سال میں بھی یہ عالم نہیں بنے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. درس نظامی جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو اسے علم پڑھنے کا طریقہ آتا ہے, پھر ساری زندگی مطالعہ کرنا ہے, پھر ساری زندگی ریسرچ کرنی ہے, پھر کتابیں پڑھنی ہے, پھر محقق بننا ہے. ورنہ آپ کی تعلیم مکمل ہوگی لیکن آپ کے لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے, ساری زندگی سیکھنا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں کہا تھا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک, حضور اتنا لمبا پیریڈ دے دیا آپ نے پڑھنے کا. ہمارے ہاں تو جو بندہ 6 مسئلے کل سن لیتا مفتی اعظم ہو جاتا ہے. مفتی اعظم. میں حرم شریف میں تھا تو ایک صاحب وہاں زیارتیں کراتے ہیں, بڑے دوست ہیں, تو وہ کہنے لگے پیر صاحب جو بندہ ایک عمرہ کر کے چلا جاتا ہے نا, وہ جب دوبارہ آتا ہے تو مفتی اعظم بن کے آتا ہے. وہ پھر سارے لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے, خبردار کر رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم یہاں پکے رہتے ہیں, ہمیں بھی کوئی باتیں نہیں پتی جو وہ بتا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر سے ایسے کرنا ہے. اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, مجھے ذرا تھوڑا سا اللہ موقع دیتا رہتا ہے حاضری کا, یہ میں نے بالکل پرکھا ہے. اور اگر وہ حج کر کے آ گیا تو پھر تو شیخ الحدیث ہے, پھر تو وہ کسی کو جینے ہی نہیں دے گا. اور اگر کوئی 2-4 کتابیں سیدھی, کیونکہ سیدھا پڑھا نہیں نہ جاتا قرآن و سنت کو, کئی مشکل لفظ بھی بیچ میں آتے ہیں, اگر 2-4 اردو کی کتابیں بھی وہ سیدھی پڑھ گیا تو پھر وہ کہتا ہے مولویاں نو کی پتہ ہو گئی, تو میں نو پتہ ہے سارا. سیدھی پڑھنے لگ گیا نا, ذرا صحیح لائن پوری پڑھ لیتا ہے تو اب کہتا ہے مولویاں نو چھوڑیں آپ, یہ جلد بازی ہے. اس سے آپ کی طبیعت تکلیف زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں, تھوڑا روکیں. میرے ابا جی